نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في حرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض صدق الله العلی العظیم۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو اس لیے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس نے ایک بلی باندھی رکھی یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ وہ عورت نہ تو اس بلی کو کچھ کھلاتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے جانوروں میں سے کچھ کھاتی۔ اس حدیث شریف میں جو صحیح بخاری میں مروی ہے حضرت ابن عمر و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دکھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جسے عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، اس عورت کو کس سزا کے اندر مبتلا کیا گیا ہے یا کیوں اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس بلی کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا، نہ اسے کچھ کھلاتی تھی اور نہ پلاتی تھی، یہاں تک کہ یہ بلی موت سے ہمکنار ہو گئی۔ چنانچہ اسے اس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اور اسے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی جاندار کو بھی سزا دیتا ہے یا اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، چاہے وہ لاپرواہی کی صورت کے اندر ہو یا انسان جان بوجھ کر، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس پر عذاب مسلط ہو جایا کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ ایک بلی اس عورت نے پالی تھی اور اس کے کھانے پینے کا انتظام یہ نہ کر سکی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا رکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں جو لوگوں کی ایذا کا سبب بنے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ تم پہلے جانور پالو نہیں، اگر تم جانور پالو تو پھر اس کی کفالت کا انتظام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔